آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں آسانی سے نہیں پہنچے۔ کرسچینٹی اور ہماری اسپرچویلٹی نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ اگرچہ رسولوں کو پہلی بار انطاکیہ میں مسیحی یعنی کرسچن کہا گیا، اعمال اس کا 11واں باب اس کی 26ویں آیت، لیکن اس کی ابتدا یسوع مسیح کی آمد سے ہی ہو چکی تھی۔ یہ دنیا تشدد، بھوک، پیاس اور غربت کے سنگین مراحل سے گزر کر بہت سی تبدیلیوں کا سامنا کرتے ہوئے بہتر سے بہترین طرز زندگی کی تلاش اور یہاں تک پہنچی ہے۔ اس میں قدرتی آفات، انسانی ترقی یعنی ڈیولپمنٹ اور جنگ و جدل یا پاور حاصل کرنے کی خواہش، جسٹس اور پیس یعنی انصاف اور سلامتی کا گہرا اثر ہے۔ ابتدائی کرسچنز نے اس کے علاوہ اور بہت سے ظلم و ستم، دکھ اور تکالیف کا سامنا کیا۔ ہمارا ایمان اور بھروسہ ہے کہ خداوند ہمارے خدا نے جس طرح ابتدائی کلیسیوں کی مدد کی وہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ باپ، بیٹے اور القدس کے نام پر آمین۔ آپ لوگس اینڈ اسپرچویلٹی کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام وکٹر جوزف جان ہے۔ آج ہم اسپرچویلٹی پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم ابتدائی کلیسیا یا ابتدائی کرسچنز کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح وہ اپنی اسپرچویلٹی کے دور سے گزرے اور کیسے انہوں نے اپنی اسپرچویلٹی کو قائم رکھا۔ ابتدائی کلیسیا کو دیکھا جائے تو یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے شروع ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ خود یہودی تھا، اس کی ابتدائی تعلیم میں یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنی قوم کے لیے آیا ہے، لیکن جب اس نے غیر قوموں کا ایمان اور اعتقاد دیکھا تو وہ وسیع معنوں میں اور اس کرسچینٹی کو اس نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ لیکن یہودی جو کہ پرانے عہد کو مانتے تھے، انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سن کر اس کو قبول کر رومیوں کو اپنا دشمن بنائے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ایسا ہوا تو اس میں جنگ چھڑے گی اور بہت سی جان ضائع ہوں گی، لہذا انہوں نے یہ طے کیا کہ اسے مصلوب کیا جائے تاکہ یہ ایک ہی بندے سے یہ تمام کام مکمل ہو جائے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا۔ لیکن خداوند نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور ہمارے لیے ایک نئی زندگی، ایک نیا دور، ایک نئی کرسچینٹی کا آغاز کیا۔ ابتدائی رسولوں کے پاس کوئی بائبل نہیں تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح کی زندگی ایک اوپن بک کی طرح، ایک اوپن یعنی کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے موجود تھی، جس پر وہ عمل درپے تھے، اور یہی تعلیم انہوں نے آگے اپنے شاگردوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے کرسچینٹی کو قبول کیا تھا ان کے سپرد کی۔ ابتدائی کلیسیا جو تھی وہ ایک غلامانہ دور سے گزر رہی تھی، اور یہ غلامانہ دور انہیں پرانے عہد سے ایک ورثہ میں ملا تھا۔ یہودی قوم فرعون کے زمانے میں آلریڈی اس طرح کی مصیبتیں اور دکھ و تکلیف اور غلامانہ زندگی گزار چکی تھی، لیکن رومی حکومت کے سامنے یہ غلام بننا یا غلام کی خرید و فروخت کرنا ایک عام زندگی کا حصہ تھا۔ انہیں اس زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
لیکن رومیوں نے اور یہودیوں نے پولس رسول کو اس کام کے لیے چنا۔ پولس رسول کون تھا؟ پولس رسول بنیامین کے قبیلے کا ایک نامور اور جانا پہچانا یہودی تھا۔ وہ ایک پکا یہودی تھا کیونکہ وہ یعقوب کے خاندان میں سے تھا۔ یہ رومن سٹیزن تھا، گریک، اور مذہبی لحاظ سے وہ ایک نامور لیڈر تھا۔ اسی وجہ سے یہودیوں اور رومن نے اسے اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ کرسچنز کو صفائے ہستی سے مٹا دے، اور اس نے یہ کام بڑی سلوبی سے کیا اور سخت طریقے استعمال کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن خداوند کا کرنا کچھ اور تھا۔ دمشق کے راستے میں پولس رسول کی تبدیلی سے اس نے خداوند کے حکم کی تکمیل کی، اس کو مانا اور کرسچینٹی کو ایک نئے دور پر کھڑا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جس قدر اس نے کرسچینٹی پر ظلم کیے، اس سے کئی زیادہ اس کی اپنی زندگی پر ظلم ہوئے۔ اس کے بارے میں وہ خود دوسرا کرنتھیوں اس کے 11ویں باب میں اس کی 24 سے 25 آیت تک میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بیعت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی ہلاکت میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا، میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا۔ ان مشکلات سے اور مصیبتوں کے ساتھ اس نے اور بھی بہت سی مصیبتیں سہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ اور اس کا چہرہ کوڑے کھا کے اس قدر بگڑ گیا تھا کہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ اور اس نے خود اپنے بارے میں کہا کہ اب مجھے کوئی نہ چھوئے، کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے زخم لیے پھرتا ہوں۔ پولس رسول نہایت وفاداری سے اس نے یہ تمام دکھ اور تکلیف سہے، لیکن سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے کرسچینٹی کو یروشلم سے مائنر ایشیا اور روم تک پھیلا دیا۔ یہ 1 صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ پاک کلام میں ایک آیت ہے جو کہ اعمال 2 باب اس کے 28ویں آیت ہے کہ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں۔ یہ زندگی کی راہیں وہی راہیں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ اسپرچویلٹی ہے جو خداوند نے ہمیں دکھائی۔ لوکا نے یہ اپنی انجیل میں یہ آیت پرانے عہد نامے یعنی یہ زبور 16 میں سے یہ آیت اس کی 11ویں آیت سے یہ آیت لی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی راہیں بتائیں اور ہم انہی راہوں پر گامزن ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کا زمانہ غلامانہ دور تھا، اور اس غلامانہ دور میں انہوں نے کافی کچھ تکلیفیں سہیں۔ یہودی ان تکلیفوں اور غلامانہ زندگی سے واقف تھے، کیونکہ وہ فرعون کے عہد میں یہ تمام چیزیں سہ چکے تھے۔
لیکن رومن امپائر کے لیے یہ غلام بننا یا غلاموں کو خرید و فروخت کرنا ایک عام زندگی کا حصہ تھا۔ یہ غلام جو تھے انہوں نے نہایت سخت زندگی گزاری، جس کے لیے پطرس نے خاص طور پر اپنے خط میں ان کو تنبیہ کی کہ وہ جب ان غلاموں کے ساتھ رہیں تو ہمیشہ یاد رہیں کہ جلد وہ آزادی حاصل کرنے والے ہیں، لیکن فی الحال وہ اپنے مالکوں کے ساتھ کمپرومائز یعنی تعاون کریں، اور اگر کوئی انہیں برا مالک ملتا ہے تو وہ زیادہ محنت کریں اور زیادہ دل لگی سے کام کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کلیسیا اس وقت سخت اس دور میں گزر رہی تھی اور سب سے زیادہ غلامانہ زندگی کے علاوہ وہ ایک غربت کی حالت میں گزر رہی تھی۔ غربت کی حالت کا جب ذکر آتا ہے تو متی اس کا 25واں باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم جو غربت میں ہیں، ہم جو ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ پیاسے ہیں تو ان کو پانی پلاؤ، اگر وہ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلاؤ، اگر وہ ننگے ہیں تو ان کو کپڑے پہناؤ۔ یہ وہ غربت مٹانے کے لیے یہ 25واں باب جس کا تعلق عیسائیہ 53 سے ہے، یعنی 53 باب سے ہے، یہ اب کرسچینٹی میں عام تھی، اور یہی تعلیم اس غربت کے زمانے میں ان کے کام آئی اور انہوں نے اس غربت کو بڑی فراخ دلی سے قبول کیا۔ جب جسٹس اور پیس کی بات آتی ہے تو یہ رومن حکومت میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ انہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے اور اپنا جزیہ یا ٹیکس لینے کے لیے کوئی وہ ضمانت نہیں تھی، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، انہیں ایک ٹیکس کی ضرورت تھی۔ اس کی آڑ میں انہوں نے اس وقت کی کلیسیاؤں پر سخت ظلم کیے، اور سخت ظلم سہ کر انہوں نے ایک لمبا سفر طے کیا۔ یاد رہے کہ یہ پہلی صدی عیسوی تھی جب یہ وقت گزر رہا تھا، اور یہ ظلم و ستم مقدس پولس رسول کے کرسچن ہونے کے بعد بھی جاری رہے، اور یہ تقریباً 4 صدی تک قائم رہے، جب تک کہ رومیوں نے کرسچینٹی کو قبول نہ کیا۔ ہم خداوند سے دعا گو ہیں کہ خداوند ہمارے اس دور میں ہماری مدد کرے، اور ہمارا بھروسہ ہے کہ وہ ہماری کرسچینٹی کو قائم رکھے گا اور ہماری ہمیشہ مدد کرتا رہے گا، جیسے کہ وہ ابتدائی کلیساؤں میں کرتا رہے۔ ہم اس اسپرچولیٹی کے چیپٹر کو جاری رکھیں گے اور آئندہ بھی اسی کے متعلق مزید گفتگو کریں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، باپ، بیٹے اور القدس کے نام پر آمین۔